الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد 26واں پارہ سورہ احقاف کا آغاز ہو رہا ہے۔ احقاف اس علاقے کو کہتے ہیں جہاں قوم عاد رہتی تھی۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد رہتی تھی، اور احقاف کا معنی ہوتا ہے مستطیل۔ وہاں ریت کے ٹیلے تھے جو مستطیل شکل کے تھے کہ چوڑائی کم تھی اور لمبائی زیادہ تھی، اس کو احقاف کہتے ہیں۔ اس کا ذکر آئے گا، اس لیے اس سورت کو سورۃ الاحقاف کہتے ہیں۔ حامیم، یہ حروف مقطعات ہیں، ان کے معنی اللہ ہی کو معلوم ہے۔ بعض علماء کی رائے ہے کہ اللہ اور نبی کے درمیان یہ راز ہے۔ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے معنی بتا دیے تھے، لیکن آگے بتانے سے روک دیا کہ امت کو نہیں بتانا۔ تنزیل الکتاب من اللہ، اس کتاب کا اترنا اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ وہ جو غالب ہے، طاقتور ہے اور حکیم بھی ہے، حکمت والا بھی ہے۔ اسے پتہ ہے کہ میں نے کس کو کب پکڑنا ہے۔ ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما، اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے آسمانوں اور زمینوں کو اور ان کے درمیان جتنی مخلوقات ہے اس کو جو بنایا ہے، الا بالحق، بالکل صحیح بنایا ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی خامی نہیں ہے، اور بالکل برحق بنایا، جیسا ہونا چاہیے تھا ویسا بنایا۔ اور یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى، آسمان بھی، زمین بھی اور ساری مخلوقات ایک وقت مقررہ تک رہیں گے جب تک اللہ چاہے گا، یعنی قیامت آئے گی تو ان سب چیزوں پر فنا آ جائے گی۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا، اور جو کافر لوگ ہیں، عَمَّا أُنذِرُوا مُعْرِضُونَ، انہیں جو آخرت کے بارے میں ڈرایا جاتا ہے، تبلیغ کی جاتی ہے، تو وہ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں، یعنی انکار کر دیتے ہیں کہ وہ آخرت کو نہیں مانتے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہوں گے، وہ یہ کہتے ہیں، تو اس لیے منہ پھیر لیتے ہیں۔ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ان مشرکوں سے پوچھئے کہ کیا تم نے دیکھا اللہ کے علاوہ جن بتوں کو تم پکارتے ہو، تو ان کو مجھے بھی تو دکھاؤ کہ انہوں نے زمین میں کیا پیدا کیا۔ تمہارے جو بت ہیں انہوں نے زمین میں کوئی چیز پیدا کی، اور یا آسمانوں کے بنانے میں ان کا کوئی حصہ ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ ایتونی بکتاب من قبل ھذا، اگر وہ کہیں ہاں جی ہمارے بتوں نے بھی کوئی بنائی ہے چیز، تو اللہ کہتے ہیں پھر ان سے کہو کہ پہلی جو آسمانی کتابیں ہیں ان میں سے کوئی کتاب لاؤ، کوئی دلیل لاؤ، او اثارۃ من علم، یا پھر کسی نبی کا کوئی قول لے کے آؤ، تو علمی بات لے کے آؤ اگر تم سچے ہو تو۔ ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ، اس سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے کہ جو اللہ کے علاوہ بتوں کو پکارتا ہے اور وہ بت قیامت تک اس کی بات نہیں سن سکتے، یعنی اس کی بات کو پورا نہیں کر سکتے، اس کی مدد نہیں کر سکتے، اور وہ
ان مشرکوں کی عبادت سے غافل ہیں۔ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بتوں کو سجدہ کر رہے ہیں، ہمارے بت ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ ان کے بت ان کی عبادت سے غافل ہیں، انہیں نہیں پتہ کہ تم کیا کر رہے ہو، اور وہ تمہاری پکار کو نہیں سن سکتے۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، اور جب لوگوں کو جمع کیا جائے گا یعنی قیامت کے دن، تو كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً، یہی بت ان مشرکوں کے دشمن بن جائیں گے۔ ابھی تو یہ ان کی عبادتیں کر رہے ہیں، سجدے کر رہے ہیں، ان کی تعریفیں کر رہے ہیں، لیکن یہی بت قیامت کے دن ان مشرکوں کے دشمن بن جائیں گے۔ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور کافروں کی یعنی مشرکوں کی جو عبادت ہے اس کا یہ انکار کر دیں گے کہ تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے۔ جس طرح 22ویں پارے میں بھی ہم نے سورہ سبا کے آغاز میں پڑھا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ فرشتے قیامت کے دن کہہ دیں گے کہ یا اللہ یہ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب ان پر ہماری آیات کی تلاوت کی جاتی ہے، بڑی واضح آیات، صاف، ان میں کوئی شک شبہ نہیں، تو جب وہ ان کو سنائی جاتی ہیں تو کافر اس سچی آیات کے بارے میں یوں کہتے ہیں ھذا سحر مبین، یہ تو واضح جادو ہے، یعنی اللہ کا کلام نہیں مانتے، کہتے ہیں یہ تو واضح جادو ہے۔ اور پھر ایک الزام اور لگاتے ہیں ام یقولون افتراہ، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کو بنا لیا، خود گھڑ لیا، خود بنا لیا، یوں کہتے۔ اللہ نے نبی علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ ان سے کہیے ان افتریتہ، اگر یہ قرآن میں نے خود بنایا ہوتا تو اللہ جب مجھے پکڑے تو تم تو میرے کام نہیں آ سکتے، تو جب تم میرے کام نہیں آ سکتے تو میں اللہ کے سامنے کیسے جھوٹ بول سکتا ہوں، اور تم میرے کام آؤ گے نہیں تو میں تمہاری خاطر جھوٹ بولوں گا۔ یہ اللہ کا کلام ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں اللہ ہی کا کلام ہے، میں خود نہیں بنا رہا اس کو۔ هو اعلم بما تفیضون فیہ، اور وہ اللہ خوب جانتا ہے ان لوگوں کو یعنی مشرکوں کو جن باتوں میں یہ پڑے ہوئے ہیں، یعنی اللہ کی بات نہیں مانتے اور ان کو اللہ کے کلام کو انسانوں کا کلام بتاتے ہیں، اور پھر اللہ کی توحید کو نہیں مانتے، کہتے ہیں ٹھیک ہے اللہ خدا ہے لیکن چھوٹے خدا بھی ہیں، وہ بڑا خدا ہے اور یہ جو بت ہیں یہ چھوٹے خدا ہیں۔ وَكَفَى بِهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، اور اللہ بطور گواہ کافی ہے میرے اور تمہارے درمیان، یعنی میں کہتا ہوں یہ اللہ کا کلام ہے، تم کہتے ہو اللہ کا نہیں ہے، اب ہمارے درمیان گواہ کون ہوگا، کون فیصلہ کرے گا؟ تو فرمایا اللہ گواہی دے رہا ہے کہ اللہ کا کلام ہے، تو اللہ کی گواہی یہ زیادہ بہتر ہے۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اور وہ اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ پھر مشرکین مکہ کہا کرتے تھے کہ اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو ہمیں بتا دیا کریں کہ کل ہمارے ساتھ کیا ہوگا، ہم سفر پہ جائیں یا نہ جائیں، سفر پہ جانا فائدہ مند ہوگا یا نقصان دہ ہوگا، یعنی پہلے ہمیں اطلاع کر دیں۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ رسول تو وہ ہوتا ہے جو غیب کا علم رکھتا ہے۔ اس پر اللہ نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ ان سے کہیے ما کنت بدعا من الرسل، میں کوئی نیا رسول نہیں آیا، کوئی اوپرا رسول نہیں آیا، جیسے پہلے رسول آتے رہے میں بھی ایسا رسول ہوں۔ جب کوئی رسول بھی غیب نہیں جانتا تو میں کیسے جان سکتا ہوں؟ فرمایا وما ادری ما یفعل بی، مجھے تو یہ پتہ نہیں کہ کل میرے ساتھ کیا ہوگا اور کل تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ یہ غیب کا علم کسی کے پاس نہیں، صرف اللہ کے پاس ہے۔ نہ کسی کی فرشتے کو پتہ ہوتا ہے، نہ کسی جن کو پتہ ہوتا ہے، نہ کسی نبی کو پتہ ہوتا ہے، نہ کسی ولی کو پتہ ہوتا ہے کل کیا ہوگا، یہ صرف اللہ کو پتہ ہوتا ہے۔ فرمایا ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو اللہ میری طرف بھیجتا ہے،
بس اللہ جو مجھے حکم دیتا ہے میں اس کی پیروی کرتا ہوں، اللہ مجھے جو بات بتاتا ہے میں تمہیں بتا دیتا ہوں۔ تو اس کو غیب کی خبر کہتے ہیں، غیب کا علم نہیں۔ غیب کی خبر اللہ دیتا ہے، جس کو چاہے جتنی چاہے عطا کر دے، لیکن غیب کا علم وہ صرف اللہ کے پاس ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں۔ وما انا الا نذیر مبین، اور میں ڈرانے والا ہوں، یعنی رسول ہوں، آخرت کے عذاب سے تمہیں ڈراتا ہوں اور بڑے واضح طور پہ ڈرا رہا ہوں۔ پھر اللہ نے فرمایا نبی علیہ السلام سے کہ ان سے پوچھئے تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر یہ قرآن کریم اللہ کی طرف سے ہو، ابھی تو تم کہہ رہے ہو کہ نہیں اللہ کی طرف سے نہیں، چلو مان لو کہ اگر یہ اللہ کی طرف سے ہو اور تم اس کا انکار کرتے ہو کہ تمہارا کیا بنے گا؟ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّن بَنِي إِسْرَائِيل، اور بنی اسرائیل میں گواہ موجود ہیں جنہوں نے اس جیسی کتاب پر گواہی دی، یعنی ان کے پاس تورات آئی تھی، انہوں نے تورات کی گواہی دی کہ اللہ کی کتاب۔ پھر تورات میں قرآن کریم کے بارے میں بھی لکھا ہوا تھا کہ آخری کتاب آئے گی، آخری نبی پر آئے گی، تو اس لیے تورات میں جو کچھ لکھا تھا وہ انہوں نے بتایا، تو وہ گواہ بنے بنی اسرائیل کے لوگ، تو فآمنا، وہ تو ایمان لے آئے اور تم تکبر کر رہے ہو، تو پھر تمہارا کیا بنے گا؟ یعنی بنی اسرائیل والے تورات کو بھی مانتے ہیں، اور بعض ان میں سے وہ تھے جنہوں نے قرآن کو بھی مانا، اور اگر قرآن کو نہیں بھی مانا تو ان میں ایسے لوگ تھے جنہوں نے یہ گواہی دی کہ قرآن کریم کے بارے میں ہماری کتاب میں لکھا ہوا ہے، اور تم انکار کر رہے ہو، تکبر کر رہے ہو۔ تو یاد رکھو اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ وقال الذین کفروا، کافروں نے کہا مومنوں سے، یعنی مکہ کے کافر، انہوں نے صحابہ سے کہا لو کان خیرا، اگر یہ ایمان لانا، یہ دین اسلام بہتر چیز ہوتی تو یہ غریب غربا ہم سے آگے نہ نکلتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک باندی تھی جس کا نام تھا زنیرہ، وہ ایمان لے آئیں۔ اس وقت تک حضرت عمر ایمان نہیں لائے تھے، زنیرہ پہلے ایمان لے آئی۔ تو حضرت عمر کو جب پتہ چلا تو آپ نے اس پر تشدد کیا، پیٹا اسے کہ کلمہ چھوڑ دے، لیکن وہ ڈٹ گئی، وہ باز نہیں آئی، اسے کہا میں کلمہ نہیں چھوڑ سکتی۔ پھر باقی سرداروں نے حضرت عمر سے کہا کہ اگر یہ اسلام اچھی چیز ہوتی تو ہم سرداروں سے آگے یہ باندیاں نہ جاتی، یہ انہوں نے کہہ دیا۔ اللہ نے فرمایا وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ، اور جب انہیں ہدایت نہیں ملی تو کہنے لگے ہذا افک قدیم، یہ تو ایک پرانا جھوٹ ہے، یعنی دین اسلام کو پرانا جھوٹ کہہ دیا جب انہیں ہدایت نہیں ملی۔ اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی گئی تھی، وہ قوم کے لیے رہنما بھی تھی، رحمت بھی تھی، تو اسی طرح یہ کتاب ہم نے مسلمانوں کو دی ہے جو پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، عربی زبان میں ہے، لِيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، تاکہ ظالم لوگوں کو آخرت سے ڈرائے اور نیک لوگوں کو خوشخبری سنائے۔ تو قرآن بھرا پڑا ہے کہ کافروں کو قرآن کریم میں بار بار کہا گیا کہ یہ جہنمی لوگ ہیں، یہ جہنمی لوگ ہیں، یہ جہنم میں جائیں گے، اور ایمان والوں کو بھی بار بار کہا گیا کہ جو ایمان لائے گا، نیک عمل کرے گا، وہ جنت میں جائے گا۔ تو قرآن کریم ظالموں کو جو ہے وہ ڈراتا ہے، اور جو نیک لوگ ہیں ان کے لیے یہ خوشخبری ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پہ ڈٹ گئے، لوگوں نے جو مرضی کہا وہ اس بات سے پیچھے نہیں ہٹے، تو فلا خوف علیہم، تو ایسے لوگوں پر جب موت کا وقت آتا ہے تو انہیں نہ تو آخرت کا ڈر لگتا ہے اور نہ دنیا چھوڑنے کا غم ہوتا ہے، کیونکہ تیاری کر چکے ہوتے ہیں، ذہنی طور پہ تیار ہوتے ہیں کہ ہم نے اگلے جہان میں جانا ہے، اور اللہ کو راضی کر چکے ہوتے ہیں، تو کوئی ڈر نہیں ہوتا، اور ذہن بنا چکے ہوتے ہیں کہ دنیا تو عارضی ٹھکانہ ہے، اس لیے دنیا چھوڑنے کا غم نہیں ہوتا۔ اور جو کافر یا مشرک ہوتے ہیں یا منافق ہوتے ہیں، موت کے وقت بہت ڈرتے ہیں،
انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے اللہ کی بات نہیں مانی، اب فرشتے سامنے آ گئے ہیں، اب روح نکل رہی ہے اور انہیں جہنم بھی نظر آ رہی ہے، تو اب وہ ڈرتے ہیں کہ ہمارا کیا بنے گا، اور دنیا میں دل لگایا ہوا تھا، اس لیے دنیا چھوڑنے سے بھی غم کرتے ہیں کہ اوہو اتنا پیسہ لگا کہ میں نے گھر بنایا، کاروبار چمکایا، یہ سب چھوڑ کے خالی ہاتھ جانا پڑے گا۔ تو کافر ڈرتا ہے اور غم کرتا ہے، لیکن مسلمان وہ نہ تو آخرت سے ڈرتا ہے نہ دنیا چھوڑنے کا غم کرتا ہے۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہی لوگ جنتی ہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے، جزاء بما کانوا یعملون، اور ان کو بدلہ ملے گا ان کے اعمال کا، جو دنیا میں نیک اعمال انہوں نے کیے اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ جنت میں ان کو عطا کریں گے۔ اب یہاں یہ بات میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ ہمیں سمجھنی چاہیے کہ اللہ کہیں کہ میرے بندے میں تجھے بدلہ دے رہا ہوں تیرے اعمال کا، اللہ کہہ سکتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں سوچ سکتے کہ میرے اعمال کے بدلے مجھے جنت ملے گی۔ ہماری سوچ یہ نہیں ہونی چاہیے، ہماری سوچ کیا ہو، اللہ کی رحمت سے جنت ملے گی۔ ہم اپنے اعمال پر بھروسہ نہ کریں، بس اللہ کی رحمت کی امید رکھیں۔ اب اللہ خود کہے کہ میرے بندے مجھے تیرے عمل پسند آئے میں بدلہ دے رہا ہوں، اللہ کہہ سکتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا اپنے اعمال پر بھروسہ نہ کرنا، اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ بھی کیا بغیر رحمت کے آپ بھی جنت میں نہیں جائیں گے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جی ہاں، میں بھی اللہ کی رحمت سے جنت میں جاؤں گا، اللہ کی رحمت کے بغیر میں بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشہور واقعہ بھی سنایا صحابہ کو کہ بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا جس نے 500 سال عبادت کی، اب اس کا انتقال ہوا، اللہ کی عدالت میں پیش ہوا، تو اللہ نے فرمایا جا میری رحمت سے جنت میں چلا جا۔ تو وہ تھا کوئی بیچارہ ہمارے جیسا کہ یا اللہ 500 سال عبادت کرتا رہا ہوں، ابھی بھی تیری رحمت سے جاؤں گا، میری عبادت کسی کام کی نہیں۔ تو اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا اسے جہنم کے باہر کا راؤنڈ لگوانا ہے، اندر نہیں لے کے جانا، بس باہر باؤنڈری وال پر اس کو چکر لگوانا ہے۔ فرشتے لے کے چلے، اس کو جہنم نظر آئی، اندر آگ نظر آئی، گلا خشک ہو گیا پیاس کی شدت سے، کہتا پانی، انہوں نے کہا یہاں پانی نہیں ملتا۔ اس نے کہا جی پیاس بہت لگی ہے، تو انہوں نے کہا جی یہاں تو مفت نہیں ملے گا، کچھ دینا پڑے گا۔ اس نے کہا جی پیسے تو نہیں ہیں، انہوں نے کہا پیسے نہیں چلیں گے، نیکیاں چاہیے۔ اتنے میں غیب سے پیالہ سامنے آیا پانی کا، تو فرشتے نے کہا 250 سال کی نیکیاں دے ایک پیالہ ملے گا۔ اس نے کہا جی لے لو، ایک پیالہ دے دو، پی لیا، آگے چلا، پھر پیاس نے ستایا، پھر پیالہ لیا، 250 سال کی نیکیاں دے دی، اب پلے کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ اب رب کے سامنے کھڑا ہے، اللہ نے کہا اب بتا اپنی عبادت کی وجہ سے جنت میں جائے گا یا میری رحمت سے؟ اب مان گیا، یا اللہ میری 500 سال کی عبادت تو 2 پیالہ پانی کی قیمت بنی، اور ساری زندگی جتنا میں نے پیا اس کی قیمت کیسے بن سکتی ہے؟ بس اے اللہ تو اپنی رحمت سے ہی جنت میں بھیج دے۔ اگر اللہ حساب کرنے پہ آ جائے، ہم تو ایک سانس کا حساب نہیں دے سکتے، اس لیے اعمال پر بھروسہ نہیں کریں گے، اعمال اللہ کا حکم سمجھ کر، لیکن بھروسہ اللہ کی رحمت پہ رکھیں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ الحمدللہ۔